العينين مع النقيض الآخر صدق كل من النقيضين مع عين الآخر فصدق كل من النقيضين بدون الآخر في الجملة وهو تباين الجزئي. بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن دو کلیوں کے بیچ نسبت مخصوص من جن کی ہوتی ہے ان کی نقیضوں کے بیچ نسبت تباین جزئی کی ہوتی ہے. اور کل متباینین سے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جو دو کلیاں جن کے بیچ نسبت تباین کلی کی پائی جائے ان کی نقیضوں کے بیچ بھی نسبت تباین جزئی کی ہوتی ہے. اس پر یہ اعتراض کہ یہ تشبیہ ہے، اس کا جواب یہ دیا تھا تشبیہ معکوس ہے، تشبیہ معکوس ہے. وہ گفتگو گزر گئی. اب دعویٰ یہ سمجھیں، اس کی یہ دلیل پیش کر رہا ہے. دعویٰ یہ وہ دو کلیاں جن کی نقیضوں کے بیچ وہ دو کلیاں جن کے بیچ نسبت تباین کلی کی ہو، وہ دو کلیاں جن کے بیچ نسبت تباین کلی کی ہو ان کی نقیضوں میں تباین جزئی پایا جاتا ہے. یہ دعویٰ ہو گیا. وہ دو کلیاں جن کے بیچ نسبت تباین کلی کی ہو ان کی نقیضوں کے بیچ نسبت تباین جزئی کی ہوتی ہے. توجہ ہے؟ ٹھیک ہو گیا. یہ دعویٰ ہو گیا. اب اس کی دلیل پیش کر رہا ہے. آپ غور کریں. وہ دو کلیاں جن کے بیچ نسبت تباین کلی کی ہو، یعنی ایک کلی دوسری کلی پر بالکل صادق نہ آئے، اس کے بغیر صادق آئے. دوسری کلی پہلی کلی کے بغیر صادق آئے. دے مجھے یہ انسان، یہ ہے حجر. انسان اور حجر میں نسبت تباین کلی کی. ٹھیک ہے. اب یہ کلی اس کے کسی فرد پر صادق نہیں، یہ اس کے کسی فرد پر صادق نہیں. اتنی بات آپ کے ذہن میں آئی؟ ذہن میں رکھیں. انسان حجر کے ساتھ نہیں ہوگا تو لا حجر کے ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ یوں کہے کہ انسان حجر نہیں ہے، ایسے نہ کہے. انسان حجر نہیں ہے تو لا حجر ہے نہیں ہے؟ بولے لا حجر ہے، ورنہ ارتفاع نقیضین ہوگا. ٹھیک ہے. اب انسان کس کے ساتھ صادق آ رہا ہے؟ لا حجر کے ساتھ. سمجھے بات کو؟ تو جو ہے ذہن میں رکھیں، جب انسان لا حجر ہے، اب یہ لا حجر، یہ لا انسان ہے یا نہیں ہے؟ یہ یوں کہے کہ انسان جب لا حجر کے ساتھ صادق آ رہا ہے، اب یہ لا انسان کے ساتھ صادق آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ لا حجر اب یہ اس کے ساتھ صادق نہیں آئے گا، ورنہ یہ اجتماع نقیضین ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو معلوم ہوا کہ لا حجر لا انسان کے بغیر پایا جا رہا ہے. کیا؟ لا حجر لا انسان کے بغیر پایا جا رہا ہے. ہوگی بات؟ اب یہ ہو گیا لا حجر لا انسان کے بغیر. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں جو لا انسان ہے، لا انسان جو ہے جب حجر کے ساتھ صادق آئے، یا یوں کہیے کہ حجر اس ادھر سے لیں، حجر جب وہ حجر انسان ہے نہیں ہے، جیسے ہم نے ادھر سے حجر انسان ہے نہیں تو حجر لا انسان ہوگا. حجر انسان نہیں ہے تو حجر لا انسان ہے. جب حجر لا انسان ہے، اب ادھر سے جو گفتگو ہم نے ادھر سے کی بے نہیں ہوئی گفتگو ادھر سے کریں گے. جب حجر لا انسان ہے تو اب اس مادہ میں لا انسان لا حجر کے ساتھ ہے نہیں ہے؟ اس مادہ میں لا انسان لا حجر کے ساتھ نہیں ہے، ورنہ اجتماع نقیضین لازم آئے گا. تو لہٰذا لا انسان کیا ہے؟ لا حجر کے بغیر ہے. بات سمجھی؟ لا حجر لا انسان کے بغیر، لا انسان لا حجر کے بغیر. بات پہ توجہ ہے. تباین جزئی کا مفہوم ایک بار دوبارہ ذہن میں لائیں. تباین جزئی کا مفہوم یہ تھا کہ دو کلیوں میں سے ہر کلی دوسری کے بغیر پائی جائے ولو فی الجملہ. دو کلیوں میں سے ہر کلی دوسری کے بغیر پائی جائے ولو فی الجملہ. سمجھے بات کو؟ یہ کلی لا حجر اس کے بغیر پائی جا رہی ہے اور یہ اس کے بغیر پائی جا رہی ہے. اتنی یہاں تک بات پہنچی ہے. یہ کلی اس کے بغیر پائی جا رہی ہے، یہ کلی اس کے بغیر پائی جا رہی ہے. تباین جزئی یہی ہے کہ دو کلیوں میں سے ہر کلی
دوسری کے بغیر پائی جائے ولو فی الجملہ. سمجھے بات کو. پھر آگے ہم نے کہا تھا کبھی وہ تباین کلی کے ضمن میں متحقق اور کبھی عموم من وجہ کے ضمن میں متحقق. سمجھے بات کو. اس چیز کو آگے وہ بیان کر رہا ہے. اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے دوبارہ سمجھیں دھیان سے. وہ دو کلیاں جن کے بیچ نسبت تباین کلی کی ہو ان کی نقیضوں کے بیچ نسبت تباین جزئی کی ہوتی ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. مثلا انسان اور حجر. انسان اور حجر کے بیچ نسبت تباین کلی کی ہے. ان کی جو نقیضیں ہیں انسان کی لا انسان حجر کی لا حجر ان کے بیچ نسبت تباین جزئی کی ہوگی. تباین جزئی کیا ہے؟ دو کلیوں میں سے ہر کلی کا دوسری کے بغیر پایا جانا ولو فی الجملہ. ٹھیک ہے. تو اب یہ چیز یہاں موجود ہے. آپ دیکھیں مثلا یہ حجر ہے یہ انسان نہیں ہے. حجر انسان نہیں ہے تو یہ یوں کہے کہ ادھر سے انسان حجر نہیں ہے. انسان حجر نہیں ہے تو لا حجر ہے نہیں ہے لا حجر ہے تو انسان لا حجر. اب جب یہ جو مادہ ہے جس میں انسان اور لا حجر جمع ہو رہے ہیں انسان اور لا حجر جمع ہو رہے ہیں اس مادہ میں دیکھیں کہ وہ لا انسان ہے نہیں ہے. اگر لا انسان ہے تو یہ اجتماعی نقیضین ہو جائے گا کیونکہ انسان تو تھا. ماننا پڑے گا لا انسان نہیں ہے. لا حجر ہے لا انسان نہیں ہے تو لا حجر لا انسان کے بغیر. مزید آپ دیکھیں حجر انسان ہے نہیں ہے. حجر انسان ہے نہیں تو حجر لا انسان ہے نہیں ہے. اگر آپ کہیں لا انسان بھی نہیں انسان بھی نہیں ہے لا انسان بھی نہیں ہے تو ارتفاع نقیضین سو ماننا پڑے گا کہ حجر لا انسان ہے. جب حجر لا انسان ان کا مادہ اجتماعی آیا تو اب یہ لا انسان لا حجر ہے نہیں ہے یہ لا انسان لا حجر ہو تو اب اجتماعی نقیضین ہو جائے گا ان کے لحاظ سے. ٹھیک ہے. اور اجتماعی نقیضین باطل ہے سو ماننا پڑے گا لا انسان ہے تو لا حجر نہیں ہے حجر ہے. اب لا انسان لا حجر کے بغیر لا حجر لا انسان کے بغیر لا انسان لا حجر کے بغیر. تو تباین جزئی کیا تھا؟ دو کلیوں میں سے ہر کلی کا دوسری کے بغیر پایا جانا. لا انسان لا حجر کے بغیر لا حجر لا انسان کے بغیر. سمجھے بات کو. پھر یہ کبھی تباین کلی بنتا ہے کبھی عموم من وجہ بنتا ہے اس کا آگے بیان کر رہے ہیں. بات اب سمجھے نہیں. کیونکہ جب صادق آئے دو عینوں میں سے ہر ایک انسان کے ہے اس کی نقیض کے ساتھ صادق آئے گا. میں کہا انسان حجر ہے نہیں ہے نہیں تو لا حجر ہے تو اب انسان اس کی نقیض کے ساتھ صادق حجر اس کی نقیض کے ساتھ صادق. ٹھیک ہے. یہی بات ہے. جب صادق آئے گا دو عینوں میں سے ہر ایک ہے دوسرے کی نقیض کے ساتھ صادق آئیں گی دونوں نقیضوں میں سے ہر ایک دوسرے کے عین کے ساتھ. جب عین نقیض کے ساتھ ہے تو نقیض پھر عین کے ساتھ ہوگی لازم بات ہے. جب نقیض عین کے ساتھ ہے تو اب نقیض کے ساتھ نہیں ہے ورنہ اجتماعی نقیض عین. ٹھیک ہو گیا. تو صادق آئیں گی دو نقیضوں میں سے ہر ایک ہے بغیر دوسری نقیض کے بعض اوقات تو لازمی ایسا ہوگا اور وہی تباین جزئی ہے. بات اب سمجھے نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. میم ساکن رکھو فی ضمن التباین الکلی كالموجود والمعدوم فإن بين نقيضيهما وهما اللا موجود واللا معدوم أيضا تباين كلي فقد يتحقق في ضمن العموم من وجه كالإنسان والحجر فإن بين نقيضيهما وهما اللا إنسان واللا حجر عموما من وجه ولذا قالوا إن بين نقيضيهما مباينة كلي جزئية حتى يصير في الكل هذا. بس تو جو ہے اب یہ جن دو کلیوں کے بیچ نسبت تباین کلی ہو ان کی نقیضوں کے بیچ نسبت تباین جزئی کی ہوتی ہے. بات سمجھے. یہاں تک جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ بات بیان ہوئی ہے کہ ہر ایک نقیض دوسری نقیض کے بغیر صادق آ رہی ہے. ہر ایک نقیض دوسری نقیض کے بغیر صادق آ رہی ہے. اتنی بات اب سمجھے. ٹھیک ہو گیا. لیکن ذہن میں رکھیں یہ جہاں تک بات پہنچی ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ تباین کلی کی نقیضوں کے بیچ تباین جزئی کے دونوں فرد پائے جائیں. تو جو ہے ہم نے کیا ثابت کیا؟ ہم نے یہ ثابت کیا کہ
जिन दो कुलियों के बीच निस्बत तबायुन कुल्ली की हो उनकी नकीज़ों के बीच निस्बत तबायुन जुज़ी को, ये दावा है। साबित ये हुआ कि जिन दो कुलियों के बीच निस्बत तबायुन कुल्ली की हो उनकी नकीज़ों में से हर एक दूसरी के बगैर पाई जाती है, दूसरी के बगैर पाई जाती है वलो फिल जुमला। लेकिन ज़हन में रखें ये तबायुन कुल्ली भी हो सकता है, ये उमूम मिन वजह भी हो सकता है, ऐसा है। लेकिन दोनों होंगे ये तो बात साबित नहीं हुई ना, या हुई? यही बात आपको बता रहा हूँ। यहाँ तक ये बात तो बयान हुई है कि जिन दो कुलियों के बीच निस्बत तबायुन कुल्ली की होगी उनकी नकीज़ें हर एक नकीज़ दूसरी के बगैर पाई जाएगी वलो फिल जुमला। लेकिन आया वहाँ पर तबायुन जुज़ई के दोनों फ़र्द मुतहक्किक होंगे या नहीं होंगे? बाज़ औक़ात तबायुन कुल्ली के ज़िम्न में, बाज़ औक़ात उमूम मिन वजह के ज़िम्न में, ऐसा होगा या नहीं होगा इसका अभी तक बयान नहीं हुआ। शारी इसको आगे बयान कर रहा है, बात समझे? इसने पहले तबायुन कुल्ली को बयान किया फिर उमूम मिन वजह को। हमने जो मिसाल बयान की है ना इसमें उमूम मिन वजह है, इससे पहले ये समझ लो। आप देख लें यहाँ पर ये तो साबित हो गया कि ला इंसान ला हजर के बगैर, ला हजर ला इंसान के बगैर, समझो बात को। अब आप देख लें हिमार, ये ला इंसान है नहीं है? ला इंसान है नहीं और ला हजर है नहीं जी, ये ला हजर भी है और ला इंसान भी है। ये मादा इज्तिमाई, ये दो मादे इफ्तराकी, ठीक है। तो अब यहाँ पर तबायुन जुज़ई जो है वो उमूम मिन वजह के ज़िम्न में है, बयान हुआ नहीं हुआ? या इसमें जो जिन दो कुलियों के बीच निस्बत तबायुन कुल्ली की है इंसान और हजर के बीच, इंसान और हजर के बीच निस्बत तबायुन कुल्ली की है, इनकी नकीज़ों के बीच तबायुन जुज़ई उमूम मिन वजह के ज़िम्न में मुतहक्किक है। इतनी बात आप समझे? ठीक हो गया। अब समझे जिन दो कुलियों के बीच निस्बत हो तबायुन कुल्ली की, उनकी नकीज़ों के बीच निस्बत, उनकी नकीज़ों में भी तबायुन कुल्ली हो, उसकी मिसाल। अब देखिए मौजूद और मादूम, इनके बीच निस्बत कौन सी है? तबायुन कुल्ली की। मौजूद होगा तो मादूम हो पाएगा, मादूम होगा तो मौजूद हो पाएगा नहीं ना। तो अब इनकी नकीज़ें निकालें। ला मौजूद, मौजूद की नकीज़ होगी ला मौजूद और मादूम की नकीज़ होगी ला मादूम, ठीक हो गया। मौजूद की ला मौजूद और मादूम की ला मादूम। बताइए ला मादूम, ला मौजूद हो सकता है? कोई ला मादूम, ला मौजूद हो सकता है। लेकिन ला मादूम का मतलब है मौजूद, ला मादूम का मतलब क्या है? ला मादूम का मतलब क्या है? मौजूद। वो ला मौजूद हो सकता है? नहीं, वरना इज्तिमाई नकीज़ है, ठीक हो गया। तो लिहाजा ये कभी भी ला मौजूद के साथ नहीं पाया जा सकता, ला मादूम कभी भी ला मौजूद के साथ नहीं पाया जा सकता। अच्छा, ला मौजूद होगा मादूम, तब ये ला मादूम हो सकता है? नहीं हो सकता। लिहाजा ला मौजूद कभी भी मादूम जो ना वो मादूम होता है, लिहाजा ला मौजूद कभी भी ला मादूम नहीं हो सकता। ला मादूम कभी भी ला मौजूद नहीं, ला मौजूद कभी भी ला मादूम नहीं, ठीक है। यही तबायुन कुल्ली होता है। यहाँ ऐनों के बीच भी निस्बत तबायुन कुल्ली की, नकीज़ों के बीच भी निस्बत तबायुन कुल्ली की। बात आप समझे? ठीक हो गया। फ़र्क ये कि शारे ने इसको पहले बयान किया था, इसको बाद में, लेकिन हमने चूँकि पिछली वज़ाहत में ये मिसाल बनाई थी इसलिए हमने इसको पहले बयान कर दी उमूम मिन वजह को। ठीक हो गया। फिर कभी मुतहक्किक होता है तबायुन कुल्ली की ज़िम्न में, जैसे मौजूद और मादूम, क्योंकि इन दोनों की नकीज़ों के बीच और वो दोनों, नज़र वाली क्लास को बुला लो, और वो दोनों ला मौजूद और ला मादूम हैं भी नहीं, और वो दोनों ला मौजूद और ला मादूम हैं भी तबायुन कुल्ली है। जैसे ऐनों में तबायुन कुल्ली है, ऐसे नकीज़ों में भी तबायुन कुल्ली है, समझे। और कभी मुतहक्किक होता है उमूम मिन वजह के ज़िम्न में, जैसे इंसान और हजर, क्योंकि इन दोनों की नकीज़ों के बीच, इनकी नकीज़े के, और वो दोनों ला इंसान और ला हजर हैं, उमूम मिन वजह है। और इसीलिए कहा किसने? मनातिका ने, ठीक है।
ان دونوں کی نکیزوں کے بیچ مباینت جزئیہ ہے تاکہ درست ہو سکے یہ جملہ سارے مادوں میں. ٹھیک ہو گیا؟ ہر مواد میں یہ بات، تمام مواد میں یہ بات درست ہو. ٹھیک ہو گیا جی. اعلم ايضا ان المصنف اخر ذکر نقیض المتباینین بوجہین الاول قصدا لاختصار بقیاسه على نقیض العام والاخص من وجہ، والثانی ان تصور التباین الجزئی من حیث انه مجرد عن خصوص فردیہ کیا ہو گیا جی؟ جاگ کے پڑھے نا. عن خصوص فردیہ موقوف تصور فردیہ اللذین ہما العموم من وجہ والتباین الکلی فقبل ذکر فردیہ کلیہما لا یتعدی ذکر. عبارت پڑھنے میں آپ نروس نہ ہوں، اور عبارت میں عجلت کی بھی ضرورت نہیں ہے، حوصلے سے پڑھیں. ٹھیک ہے نا؟ بات پہ توجہ دیں. ایک سوال ہے اور اس کا جواب. استاد گرامی استاذ قبلہ علامہ غلام محمد توسوی صاحب رحمہ اللہ تعالی، آپ شاگرد تھے حضرت قبلہ استاذ الکل علامہ عطا محمد بندیالوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے. تو حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے افادات سے میں نے پڑھا کہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ علم جہاں پر ذکر کرتا ہے شارح، تو کبھی اعتراض کرنے کے لیے، کبھی اعتراض کا جواب دینے کے لیے، اور کبھی محض تحقیق مقام کے لیے. بلکہ صرف ان کے افادات سے پڑھا نہیں، استاد گرامی رحمہ اللہ تعالی سے میں نے اس بات کو سنا بھی اور آپ نے بیان بھی فرمایا کہ جب کسی کتاب کا شارح ہے علم سے گفتگو کر رہا ہے تو کبھی اعتراض کرنے کے لیے، کبھی اعتراض کا جواب دینے کے لیے، اور کبھی محض تحقیق مقام کے لیے. یہاں اس نے کہا علم، تو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اعتراض کا جواب دینے کے لیے. ٹھیک ہے؟ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ وہ دو کلیاں جن کے بیچ نسبت تساوی کی پائی جاتی ہے، ان کی نقیضوں کی جو نسبت ہے وہ اس کے ساتھ بیان ہوئی. جن دو کلیوں کے بیچ عموم مطلق، ان کی نقیضوں کی نسبت ان کے ساتھ. جن دو کلیوں کے بیچ نسبت عموم من وجہ، ان کی نقیضوں کی نسبت ان کے ساتھ. تو جن دو کلیوں کے بیچ نسبت تباین کلی کی، وہ سب سے پہلے، اور ان کی نقیضوں کا بیان سب سے آخر میں. یہ اسلوب کیوں بدلا؟ اب سوال کر لیں اس کو، یہ اسلوب کیوں بدلا مصنف نے؟ بس اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو شارح علم سے اس سوال کا جواب دیتا ہے. حاصل جواب یہ ہے کہ اس کی دو وجہ ہیں، دو باعث ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسلوب کلام کو تبدیل کیا ہے. توجہ ہے؟ پہلا باعث اختصار. توجہ ہے؟ آپ غور کریں، جہاں پر بیان کیا ہوا تھا جن دو کلیوں کے بیچ نسبت تباین کلی کی پائی جاتی ہے. دیکھیں، الکلیان ان تفارقا کلیاً فمتباینان وبین نقیضیہما تباین جزئی. اگر یہاں بیان ہوتی تو، اگر نسبت ادھر بیان ہوتی تو اتنا کہنا پڑتا نا، وبین نقیضیہما تباین جزئی، کہنا پڑتا نہیں؟ اب کیا کہنا پڑا؟ کل متباینین. کل متباینین مختصر ہے یا بین نقیضیہما تباین جزئی مختصر ہے؟ تو اختصار اس میں تھا. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں انتہائی اختصار سے کام لیا. متن ہے اور متون میں اختصار مطلوب ہوتا ہے، اس لیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اختصار کے پیش نظر یہ اس چیز کو اختیار کیا. بات سمجھے؟ مزید یہ ایک وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ تباین جزئی خود ایک کلی ہے جس کے دو فرد ہیں. ایک تباین کلی، ایک عموم من وجہ. ایک تباین کلی، ایک عموم من وجہ. سمجھے بات کو؟ تو جب اس کے دو فرد تباین کلی عموم من وجہ، جب تک ان دونوں فردوں کی معرفت آپ کو نہیں ہوگی،
تو تباین جزئی کی کما حقہ معرفت نہیں حاصل ہو سکتی. مفہوم کا تصور حاصل ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے کہا کما حقہ معرفت. مثلا یہاں پر بیان ہو جاتا پہلے ہی تباین جزئی. آپ سوال کرتے تباین جزئی کیا ہے؟ بھئی کہا تباین جزئی وہ ہے جیسے اس کی تعریف کر دی، ہر کلی کا دوسری کے بغیر پایا جانا بلو فی الجملہ. ٹھیک ہے، اور پھر یہ خود ایک کلی ہے، اس کے نیچے یہ دو فردوں کے ضمن میں پائی جا سکتی ہے. تباین کلی کے ضمن میں اس کا بیان تو ہو چکا تھا. عموم من وجہ کے ضمن میں آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں بھئی عموم من وجہ کا تو بیان نہیں ہوا. یہ عموم من وجہ کیا بلا ہوتی ہے؟ عموم من وجہ کا آپ کو یہاں ابتدا میں علم حاصل نہیں ہوا تھا. جب عموم من وجہ کی پہلے گفتگو نہیں آئی تھی تو پہلے ضروری تھا کہ عموم من وجہ کو بیان کیا جاتا تاکہ تباین جزئی کے سارے افراد یعنی دونوں افراد کی معرفت ہو جاتی اور اس معرفت کے ذریعے تباین کلی کی کما کو معرفت حاصل ہو جاتی. بات سمجھے؟ تو چونکہ تباین جزئی تباین عموم من وجہ یہ آخر میں آ کے بیان ہوا. تباین کلی ایک فرد وہاں بیان ہو چکا تھا، دوسرا فرد ادھر آ کے بیان ہوا. جب دونوں فرد تباین جزئی کے حاصل ہو گئے اب آ کے اس متباینین کی نقیضوں کو بیان کرنا زیادہ مناسب تھا تاکہ اس کو سمجھنا آسان ہو جائے. بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے. علم کے ساتھ شارح ایک سوال کا جواب دے رہا ہے، اعتراض کا جواب دے رہا ہے. اعتراض یہ کہ جن دو کلیوں کی نسبتیں بیان ہوئی ہیں ان کی نقیضوں کی نسبتیں بھی ان کے ساتھ بیان ہوئی ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ متباینین کی جو نسبت ہے وہ ابتدا میں نسبت تباین کلی ابتدا میں بیان ہو چکا اور ان کی نقیضوں کی جو نسبت ہے وہ سب سے آخر میں لائے گئے. سمجھے؟ تو شاعر نے اس کا جو جواب دیا علم کے ساتھ حاصل جواب یہ ہے کہ اس کے دو سبب ہیں. ایک اختصار، ٹھیک ہو گیا، پہلے میں وضاحت کر چکا. ٹھیک ہے، ایک اختصار اور دوسرا اصل میں تباین جزئی کے دو فرق تھے، کلی اور عموم من وجہ. ابتدا میں بیان ہو جاتا جہاں پر تباین کلی کا بھی ذکر ہوا تھا تو تباین جزئی کی کما حقہ معرفت حاصل نہ ہوتی کیونکہ اس کے ایک فرد کی تو آپ کو پہچان تھی، دوسرے فرد کا بھی بیان نہیں ہوا تھا. اس لیے مصنف نے چاہا کہ دونوں فردوں کا ہم ذکر کر دیں تاکہ تباین جزئی کو سمجھنا آپ کے لیے سال ہو جائے. ٹھیک ہو گیا؟ اور جان بھی یعنی پہلے بھی بات گزری ہے، اس بات کو بھی ذہن میں رکھ کہ مصنف نے مؤخر کیا متباینین کی نقیضوں کے ذکر کو دو وجہ سے. اول اختصار کے ارادے سے. تو اختصار کیسے؟ بھائی دیکھیے ابتدا میں تو مستقل عبارت سے بیان کرنا پڑتا، یہاں قیاس کے حوالے کر دیا. سمجھے؟ ابتدا میں مستقل عبارت سے بیان کرنا پڑتا، یہاں قیاس کے حوالے کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ ساتھ قیاس کرنے کے اسے عام اخص من وجہ کی نقیض پر. اور دوسرا یہ کہ تباین جزئی کا تصور اس حیثیت سے کہ وہ مجرد ہے اپنے دو فردوں کے خصوص سے، اس کی وضاحت کرتا ہوں میں، موقوف ہے اس کے ان دو فردوں پر جو عموم من وجہ ہے اور تباین کلی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس کے دو فردوں کے ذکر سے پہلے، اس کے دونوں فردوں کے ذکر سے پہلے اس کا ذکر حاصل نہ ہوتا. توجہ ہے نہیں ہے؟ اس پر ایک اعتراض جس کے جواب کی طرف شارح نے اشارہ کیا. اعتراض یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو کلی ہے اس کا کما حقہ تصور تب حاصل ہوگا جب کہ اس کے افراد سارے افراد کا علم حاصل ہو جائے. یہی نا آپ کی گفتگو کا مطلب تو یہ ہوا نا. حیوان، اب حیوان کا کما حقہ تصور درست تصور تب حاصل ہوگا، حیوان کا تصور موقوف ہوا اس کے تمام افراد کے تصور پر. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب پہلے تو حیوان کی تمام تر انواع جانیے، تمام تر، اس کے بعد آپ کو حیوان کا تصور حاصل ہو. ایسا تو نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کتنے حیوانات کی جو انواع ہیں وہ ابھی دریافت ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ حیوانات کی انواع ابھی دریافت ہو رہی ہیں جن کا پہلے تصور ہی موجود نہیں تھا. تو کیا حیوان کا پہلے تصور موجود نہیں ہے؟ حیوان کا پہلے تصور موجود ہے. یہ جو آپ نے کلیہ ذکر کیا،
کیونکہ یہ جو آپ نے ضابطہ بیان کیا، یہ جو بات آپ نے بیان کی ہے کہ اس کلی کا جو تصور ہے اس کے افراد کے تصور کے بغیر ممکن نہیں تھا، اس سے پہلے افراد کا تصور آ جاتا پھر کلی کا تصور آتا، تو اس کا مطلب ہے جب بھی کلی کا تصور کرنا پڑے گا ہمیں اس کے افراد کا تصور کرنا پڑے گا۔ یہ تو بات سراسر باطل ہے، واقع کے خلاف ہے، اعتراض سمجھے نہیں؟ تو اس کا شاعر نے جواب دیا، حاصل جواب سمجھے؟ حاصل جواب یہ ہے کہ کلی کا تصور جو ہے وہ دو حیثیتوں سے ہے۔ نمبر ایک کہ وہ اپنے کسی فرد کے ضمن میں متصور ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے کسی فرد کے ضمن میں حاصل ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو اپنے افراد کے ضمن میں حصول اپنے افراد کے خصوص کے لحاظ سے مجرد حاصل ہے، اپنے افراد کے خصوص کے بغیر حاصل ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ دو حیثیتیں ہیں، توجہ ہے؟ تو ذہن میں رکھیں، کلی کا تصور اپنے افراد کے ضمن میں، کلی کا تصور اپنے افراد کے ضمن میں، ذہن میں رکھنا، کلی کا تصور اپنے افراد کے ضمن میں تو کوئی ایک فرد حاصل ہو جائے تو کلی کا تصور ہو سکتا ہے، لیکن اس خصوصیت سے مجرد کر کے اس کا تصور کرنا چاہو تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے تمام تر افراد کا علم حاصل ہو۔ سمجھے بات کو؟ ہم نے جو یہاں پر کہا ہے کہ اس کا تصور موقوف ہے اس کے دو فردوں کے تصور پر، مطلب اپنے افراد کے خصوص سے مجرد ہو کر اس کا جو تصور ہے، نہیں سمجھے ہو؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے، شاعر نے اس کو جو جواب دیا، اعتراض دوبارہ سمجھ لیں۔ اعتراض یہ کہ آپ نے کہا کہ بھئی جو تباین جزئی ہے اس کی معرفت موقوف ہے اس کے دونوں افراد کے تصور پر، اس کا تصور موقوف ہے اس کے دونوں افراد کے تصور پر، تو بات یہ کہ اس کا مطلب ہے جب بھی کلی کا تصور آپ کو حاصل ہوگا وہ آپ کو افراد کا تصور کرنا پڑے گا، یہ بات تو سراسر باطل ہے۔ اعتراض سمجھے؟ تو اس کا شاعر نے جواب دیا، حاصل جواب یہ کہ کلی کا تصور اس کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت یہ کہ اپنے افراد کے ضمن میں حاصل ہے، کسی فرد کے ضمن میں حاصل ہے، دوسرا اپنے افراد کے ضمن میں حصول سے مجرد ہے، مجرد انہوں نے حصول ہی فی ضمن بعض افراد ہی، سمجھے بات کو؟ تو جو حیوان کا تصور ہے، دیکھو نا، انسان کے ضمن میں ہوتا ہے، فرس کے ضمن میں ہوتا ہے، ایبل کے ضمن میں ہوتا ہے، فیل کے ضمن میں ہوتا ہے، غنم کے ضمن میں ہوتا ہے، تو کسی فرد کے ضمن میں حصول اور ہے، اگر کسی فرد کے ضمن میں وہ متصور ہے تو اس کے لیے تمام تر افراد کو جو تصور ہے ان کا جو علم ہے وہ لازمی نہیں ہے۔ افراد کے خصوص سے مجرد ہو کر جو تصور ہے، افراد کے خصوص سے مجرد ہو کر تصور، اس کے لیے ضروری ہے پہلے تمام تر افراد متصور ہوں، سمجھے بات کو؟ ہم نے اس تصور کو موقوف قرار دیا ہے افراد کے خصوص سے مجرد تصور، افراد کے خصوص سے، یہ اس نے۔ اور ثانی یہ کہ تباین جزئی کا تصور اس حیثیت سے کہ وہ مجرد ہے اپنے دونوں فردوں کے خصوص سے، اپنے کسی فرد کے ضمن میں حاصل ہو تو وہ دونوں پر موقوف نہیں ہے، سمجھے؟ موقوف ہے اس کے ان دو فردوں کے تصور پر جو عموم من وجہ اور تباین کلی ہے، تو اس کے دونوں فردوں کے ذکر سے پہلے نہیں حاصل ہوتا اس کا ذکر، آگے کل پڑھتے ہیں۔